أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین یہ آیتیں ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن کو عربی زبان میں. لعلکم تعقلون تاکہ تم اچھی طرح سمجھ جاؤ. آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ یوسف کا آغاز ہے اور اس کی پہلی دو آیتیں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کی تلاوت کی گئی ہے. سورۃ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے خوبصورت واقعات پر مشتمل ہے اور جس کتاب میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اس کا نام قرآن حکیم ہے. اللہ نے اس قصہ سے پہلے قرآن کی عظمت کو بیان کر دیا ہے کہ یہ قرآن کا قصہ ہے. اس کو کسی ڈائجسٹ کے ناول کی کہانی سمجھ کر اپنے ذہنوں سے نکالنا مت، بلکہ پہلے قرآن کی عظمت سمجھو، قرآن کی صداقت سمجھو، پھر اس قصے کو پڑھنا. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ قرآن حکیم کے اندر بیان ہوا ہے. اکثر صورت میں آپ کے بڑے خوبصورت اس کے اندر واقعات ہیں اور آپ کے خاندان کے واقعات ہیں اور آپ کے بھائیوں کے واقعات ہیں اور آپ کے والد ماجد کا اس میں تذکرہ موجود ہے. پھر پستی میں کون جاتا ہے، بلندی پہ کون جاتا ہے، اللہ نے یہ سارا کچھ دکھایا ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکہ میں مخالفت ہوئی تو اللہ نے یہ قصہ آپ کو قرآن میں سنا کر تسلی کروائی ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے تو گھر کے بھائی ان کے مخالف تھے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو منصب نبوت نصیب فرما دیا ہے. اے اللہ کے نبی آپ ان کا قصہ پڑھیں، آپ کو تسلی ہوگی. انشاءاللہ یہ کافر آپ کو کبھی ضرر نہیں دے سکتے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اول سے آخر تک سننے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے اور اس طرح کے واقعات بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سنانے چاہیے اور اپنے گھر میں اس کی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے اور ہمارے گھر کا ایک ماحول ہونا چاہیے کہ جہاں ہم قصص القرآن اپنے بچوں کو سنائیں. باقی کہانیاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، موویاں دکھا رہے ہیں، ویڈیو دکھا رہے ہیں، سب کچھ دکھا رہے ہیں، مگر قرآن حکیم کی یہ جو قصے ہیں یہ بڑے خوبصورت ہے. 1000 آیتیں ہیں قرآن کی جس میں اللہ نے قصے بیان کر کے سچے قصے امتوں کو دکھائے ہیں. سورۃ یوسف یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 111 کل آیتیں ہیں اور 12 اس میں رکوع ہیں. اللہ رب العزت نے اس سورت کو بڑا حسن عطا کیا ہے اور یاد رکھیں کہ اس سورت کو اگر کوئی بندہ میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑوں کا ماحول پیدا ہو رہا ہو تو اس سورت کی تلاوت کی جا سکتی ہے. اس کو پانی پہ دم کر کے دونوں پی سکتے ہیں، اس کا تعویذ بنا کے باندھا جا سکتا ہے. اللہ ان کے درمیان محبت الفت قائم فرمائے گا. اور اس طرح جو بندہ قید ہو جائے اور مظلوم ہو اور بندہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں کس طرح آزادی حاصل کروں، وہ خود پڑھے یا اس کے گھر والے سورۃ یوسف کی تلاوت کرتے رہے. انشاءاللہ میرا اللہ اس کو قید سے بھی آزاد فرما دے گا. یہ اس کی فضائل اور فوائد ہیں.
تلک آیات الکتاب المبین، اللہ کہتے ہیں یہ ایک بڑی واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یہ کوئی عام آیتیں نہیں ہیں، اس کا ایک نقطہ، ایک حرف، ایک زبر اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت میں ہے۔ اور قرآن کو عربین ہم نے عربی زبان میں اتارا۔ عربی زبان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عرب کے لیے قرآن آیا ہے، قرآن پوری دنیا کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے، عربیوں کے لیے بھی ہے، لیکن عربی زبان کی ایک فصاحت ہے، عربی زبان بڑی خوبصورت ہے، عربی زبان ہر بندے کو سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انا محمد عربی، میں محمد بھی عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن بھی عربی ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان بھی کیا ہوگی؟ عربی ہوگی۔ تو اس کا مطلب پوری کائنات کے لیے آیا ہے، عربی زبان میں آیا ہے، بڑی وضاحت والی زبان میں آیا ہے، تاکہ تم سمجھ حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کا خالی ترجمہ پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، عربی لینگویج ہو، عربی لغت ہو، عربی جملے ہوں، عربی حرف ہو، عربی کلمے ہوں۔ بعض لوگ صرف انگلش میں ترجمہ کر کے یاد کر رہے ہیں، بعض اردو میں ترجمہ یاد کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا اور قرآن کو دیکھ کے اس کا ترجمہ کرنا اور قرآن کے ایک ایک حرف کو دیکھ کر اس کو پہچاننا، اس کی اپنی عظمت ہے۔ تو قرآن کی آیتوں کی فضیلت، اس کے ترجمہ کی فضیلت اور عربی ہونے کی فضیلت، اس لیے عربی انسان کو سیکھنی چاہیے، عربی جملے سیکھنے چاہیے، اور عربی جملے سیکھنے کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کا درس دیں، قرآن کا درس سنایا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، تمہاری عقل میں، سمجھ میں قرآن آئے گا، عربی زبان کی وجہ سے، عربی لغت کی وجہ سے، اور اس قرآن کی بڑی عظمت ہے۔ تو اللہ اس قصہ سے پہلے ہر بندے کو قرآن کی عظمت یاد دلوا رہے ہیں کہ قرآن پہ یقین رکھنا، قرآن کی مضبوطی کو سمجھنا، قرآن پر اعتماد، قرآن اللہ کی کتاب، قرآن سچی کتاب، قرآن پکی کتاب، اور قرآن کی تمام کہانیاں، تمام قصے مسلمان کے لیے عبرت بھی ہیں، مسلمان کے لیے حسن بھی ہیں، مسلمان کے لیے رحمت بھی ہیں، مسلمان کے لیے برکت بھی ہیں۔ تو قرآن کا یقین اپنے دل میں ہوگا، پھر اس قصہ کو ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کا ایک ایک جملہ موتیوں کی طرح آپ کے اوپر بہتا جائے گا اور قرآن آپ کے دلوں میں اترتا جائے گا، اور پھر قصہ یوسف کی بڑی عظمتیں ہوں گی۔ بڑے بڑے لوگ قصہ یوسف بیان کرتے ہیں، قوالیوں والے، دوسرے تیسرے، بڑی بڑی اس کی محفلیں سجتی ہیں۔ یہ قصہ جو ہے یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ ہم صرف مزے حاصل کریں، لذت حاصل کریں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سچا واقعہ جو نصیب فرمایا ہے، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا برحمتک یا ارحم